آج خان صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہوں تو کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو ہاتھ چوماں اپنے مرشد دے اس دن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ گربان سے کوئی بندہ پکڑے گا تو کیا آپ کو دل کے اندر سے تکلیف نہیں ہوگی؟ جیل میں جو ٹائم گزرا، مجھے پتہ چلا میرا بیٹا کا وہ میرے لیے بس تکلیف دہ ٹائم تھا۔ جیل کے اندر بھی وقت اسی طرح گزرتا ہے کہ پتہ ہی نہ لگے، یا پھر جیل ہے وہ انسانوں کو صبر سکھاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، آپ کو ٹفسٹ بناتی ہے۔ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ MYK نیوز میں خوش آمدید، میں ہوں ندیم خالد۔ آج میرے ساتھ میاں عباد فروخ صاحب موجود ہیں۔ لاسٹ ٹائم جب میں نے دیکھا تو اس وقت صدیق ٹریڈ سینٹر کے باہر ان کو نعرے لگاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دن اور آج 2 سال کے بعد جو ہے وہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ تو جیل میں وقت ایک گزارا آپ نے، اور اس کے بعد جو صحبتیں برداشت کی آپ نے، وہ پورے ملک میں ان کا تذکرہ بھی ہوتا رہا، ہم بھی رپورٹ کرتے رہے۔ تو یہ جو سارا وقت تھا اور وہ دن آج بھی اگر آپ کو یاد ہو، جو عوام کا جذبہ تھا، جو ایک مشن تھا، اس دن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں آج؟ دیکھیں، جب آپ کے اتنے بڑے لیڈر کو گربان سے پکڑ کے اس کو لوگ گھسیٹ رہے ہوں، اور جو ایسا لیڈر جو مسلمانوں کی ترجمانی کرتا ہے، ایسا لیڈر جو دنیا کے اندر عیش و عشرت ہونے کے باوجود ساری چیزیں چھوڑ کے اس نے اس زندگی کو کسی پلے نہیں لکھا، کسی کھاتے نہیں لکھا، اور وہ ساری چیزیں چھوڑ کے جو بندہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، اس لا الہ الا اللہ والی زمین کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، اور وہ امپلیمنٹیشنز کرنا چاہتا ہے جو اسٹیٹ آف مدینہ کے لیے ہو، جو کام پیغمبروں نے کیا اسی راستے پر ہو وہ کام، تو وہ ایک شخص جب اتنا زیادہ آپ کے ملک، آپ کے دین کے لیے اور 1.5 ارب مسلمانوں کے لیے کر رہا ہے، تو یار اس کو جب آپ گربان سے کوئی بندہ پکڑے گا تو کیا آپ کو دل کے اندر سے تکلیف نہیں ہوگی؟ کیا آپ پھٹیں گے نہیں؟ کیا آپ مریں گے نہیں؟ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کو واقعی گرفتار کرنا ہے۔ میرا لیڈر تو اتنا پرامن سوچ کا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی ملک کے اندر آپ مطلب کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جس کے ساتھ ان کو کوئی وہ مطلب بدامنی یا انتشاری آئے۔ تو جیل میں جو ٹائم گزرا اس میں کہتے ہیں کہ جو پہلے دن ہوتے ہیں بہت مشکل دن ہوتے ہیں، تو آپ کے جو پہلے 1 مہینہ یا 2 مہینہ وہ کیسا گزرے تھے؟ پہلے دنوں میں ذرا نیند نہیں آتی، اس کی وجہ یہ ہوتی کہ آپ نے نیچے فرش پہ اسی طرح سونے ہوتا، گندا فرش ہوتا ہے، ساتھ کیڑے چل رہے ہیں یا ایسی وہ، کیونکہ ظاہری بات ہے کچھ ہوتا نہیں ہے، نیچے ڈائریکٹ ہی سونا ہوتا ہے زمین پہ اسی طرح، تو وہ ظاہری بات ہے تھوڑا نیند نہیں آتی، کچھ دن مشکل ہوتی ہے، بٹ آہستہ آہستہ وہ اتنا اچھا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی کمر میں پین ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، آپ فلیٹ اس پہ کسی پہ سو رہے ہوں، پھر آپ کے جو بیڈ جو ویٹس ہوتے ہیں جو سائڈ پہ، جیسے یہ جو لو ہینڈلز پہ اور ادھر ادھر، وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، بیڈ فیٹس، پھر آہستہ آہستہ وہ آپ کو بڑی اچھی نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے بیڈ پہ اب ٹھیک نیند نہیں آتی، میں نیچے، میں رات کو بھی مجھے نیند نہیں ٹھیک سے آ رہی تھی تو میں نیچے سو گیا، اپنے بیڈ سے نیچے اتر کے تو میں زمین پہ سو گیا، تو مجھے اچھی نیند آ گئی۔ یہ 2 سال نیچے ہی سوتے رہے؟ 2 سال میں تھرو آؤٹ میں نیچے زمین پہ سویا ہوں۔ ہاں بالکل، ہمیں کوئی چیز نہیں پرووائڈ کی گئی، کسی قسم کی کوئی فیسلٹی نہیں دی گئی۔ انہوں نے PhD ڈاکٹرز کے ساتھ، وہاں پہ جتنے بڑے بڑے MBBS کے ڈاکٹر بھی ہمارے ساتھ، انجینئرز تھے، جتنے ملٹری قید کے اندر تھے، یا پھر آرکیٹیکٹس تھے، یا IT انجینئرز تھے، فوڈ ٹیکنالوجسٹ تھے، تو وہ سارے کے سارے اسی طرح ہی بیچارے وہ نیچے ہی سوتے رہے۔ تو دونوں جیلوں میں فرق کتنا تھا؟ ہمارے لیے جو جیلیں ہیں وہ سملر ہی ہیں، مطلب جس میں بھی ابھی کیونکہ ہم اتنا مشکل ٹائم کاٹ کے آئے ہیں، ہمارے لیے اب ہر چیز ہمارے لیے بڑی مشکل سے مشکل، بڑی وہ چھوٹی لگتی ہے۔ اور جب پہلی ملاقات آپ کی ہوئی، کتنے عرصے بعد آپ کو آپ کی فیملی سے جو ہے ملنے دیا گیا؟ آلموسٹ 1.5-2 ماہ بعد ہم پہلی دفعہ ملے تھے۔ آپ کچھ عرصہ غائب بھی رہے اس میں؟ جی جی۔ تو یہ جو عرصہ تھا وہ عرصہ کیسا تھا جو غائب؟ ٹھیک تھا، اللہ کا شکر ہے۔ کوئی بس میرے بیٹا، مجھے سینٹر میں خبر ملی تھی کہ بس وہ کیونکہ باہر کافی اس کا معاملہ تھا، اس وجہ سے پھر انہوں نے میری ملاقاتیں 1-2 کروائیں، تو پھر مجھے پتہ چلا میرا بیٹا کا، وہ میرے لیے بس تکلیف دہ ٹائم تھا۔ اس کے علاوہ میرے لیے کوئی، میرا سارا ٹائم تھرو آؤٹ بڑا اچھا گزرا ہے۔ صرف 4 مہینے جتنی دیر تک میرا بیٹا شروع کے دنوں کے اندر وہ تھا، وہ اس کے علاوہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میں بڑا خوش رہا ہوں۔ اوور آل بڑا بزی رہے ہیں ہم وہاں پہ جیل میں۔ تو یہ بتائیں میاں صاحب، جو عام زندگی میں انسان اپنا کاروبار کر رہا ہوتا ہے، فیملی بھی ہے، 100 سوچیں اور ہزاروں سیاستدانوں کو بھی سوچیں آتی ہیں، تو یہ ساری سوچیں جو ہیں وہاں جا کے ان میں کوئی تبدیلی آتی ہے کہ وہاں بھی یہ غم ستاتے ہیں؟
ہر شخص کا اپنا حساب ہوتا ہے. میں ہو سکتا ہے میرے ساتھ دوستوں کے اپنے خیالات ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ جو جیل ہے وہ انسانوں کو صبر سکھاتی ہے اور ایک بڑا شخص بناتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے, آپ کو ٹفسٹ بناتی ہے اور رابسٹ بن جاتے ہیں. وقت جیل کے اندر اور باہر بڑا, یہاں پر تو دن کا پتہ ہی نہیں لگتا کیسے گزر جاتا ہے, تو جیل کے اندر بھی وقت اسی طرح گزرتا ہے کہ پتہ ہی نہ لگے, یا پھر پتہ لگتا ہے دن بہت لمبا دن ہے؟ نہیں یار, میں یقین کریں بس سارا دن اسی پریشانی میں رہتا تھا کہ یہ دن تو ختم ہو گیا, ٹائم ختم ہو رہا ہے بس, کیونکہ میں نے اتنا کچھ پڑھنا ہوتا تھا, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا, کیونکہ بیچارے کوئی دوست میرے جو ساتھ والے تھے وہ اگر کسی وقت ملنا چاہیں تو میں 2-2 دن ان سے نہیں ملتا تھا, کیونکہ مجھے اپنے پڑھنا ہوتا تھا, مجھے چیزیں ریوائز کرنی ہوتی تھی, اپنے جتنا میں نے حفظ کیا تھا اس کو ریوائز کرتا تھا, اور اسی میں بیزی رہتا تھا, کم ملتا تھا, کم بولتا تھا ادھر ادھر اپنے دوستوں سے. کیا مطالعہ کرتے تھے آپ؟ قرآن کا مطالعہ کرتا تھا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بہت ساری امام بخاری کی حدیثیں میں نے بہت زیادہ یاد کیں, اور ہزاروں کے حساب سے الحمدللہ. اور اس کے علاوہ میں نے جتنے دنیا کے بڑے بڑے لیڈر ہیں جو گزرے ہیں وہ سارے میں نے, نیپولین کو پڑھا, پھر فرینچ ریولوشن جو بکواس ایک پتہ نہیں کون لگا ہوا ہے کہ جو بریڈ کے اوپر آ گیا تھا وہ جو ریولوشن, اس کی کیمسٹری پڑھی, ساری چیزیں میں نے, نیلسن منڈیلا کو پڑھا, اور اس کے علاوہ جو پان ان دا گیم ہے, لوسیفیرینز دی گریٹسٹ ڈیولز آف دا ورلڈ, اور بہت ساری بکس پڑھی ہیں میں نے. امام غزالی پڑھا میں نے, امام ابو حنیفہ پڑھا, ان کی جتنی بکس تھیں اس کے اوپر بہت زیادہ مطالعہ کیا. ایرسٹوٹل کو پڑھا پھر میں نے, اور ساکریٹس پڑھا میں نے کافی, کیرل مارکس کو پڑھا, پھر رشین ریولوشن جو آیا اس میں لینن اور اسٹالن کو پڑھا میں نے, جو بڑے بڑے ان کے لیڈر تھے, اور مارکسزم کو کافی گہرا سمجھنے کی کوشش کی تھی وہاں پہ. تو اس مطالعے کے بعد آپ کسی نتیجے پر پہنچے کہ کیوں مسلم ورلڈ جو ہے آج بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کو, اس کے مقابلے میں ویسٹ جو ہے وہ بڑا اچھا پرفارم کر رہا ہے, ان کی اکانومیز بہت بہتر پرفارم کر رہی ہیں, ہماری اکانومیز جو ہے صرف انصاف کی ضرورت ہے. انصاف کا نظام جیسے آ جائے گا, آپ مطمئن رہیں, جیسے ہی انشاءاللہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئے گی, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس آنے والے ہیں. ہم نے بڑی لمبی چوڑی تیاری کی ہے, میرا لیڈر بھی جیل میں بیٹھ کے اس نے بھی بہت کچھ اس کے اوپر کام کیا ہے. ہم اپنے آئیڈیاز ایکسچینج کرتے رہیں جیلوں کے اندر, ہمارے آئیڈیاز ادھر سے ادھر جاتے رہیں اور یہاں سے وہاں ہم لیٹر اسمگل کرتے رہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگر فیوچر میں دیکھیں گے کہ جیسے ہی ہماری گورنمنٹ آئے گی, یہ ملک اب اتنی تیزی سے ترقی کرنے والا, اتنی زبردست اکانومی ہونے والی ہے اس کی. بس ایک دفعہ اس نیت والے لیڈر کو آنے دیں, اور جو آپ کے سامنے جو کووڈ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بری طرح سے دنیا کی اکانومی ڈاؤن تھی, اور اس وقت کے اندر ہمارے لیڈر نے کتنی زبردست سائڈ پہ گیا, کتنی ایکسپورٹس ہماری اوپر نکل گئی. بس بہت جلد, بس آنے دیں گورنمنٹ انشاءاللہ, پھر دیکھیں کدھر جاتا ہے معاملہ. تو یہ آج کہا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو مخالفین بھی کہتے ہیں کہ بطور جماعت جو ہے وہ آج ختم ہو چکی ہے, وہ اسٹرکچر نہیں رہا, احتجاج کرنے کے قابل جو یہ جماعت نہیں رہی, اس کا اب کوئی نظام نہیں ہے اس پولیٹیکل پارٹی کا. تو اس جماعت تو بھائی بنی اب ہے. جماعت شاید میں پہلے اتنی نہیں اس کو سمجھتا تھا, لیکن جماعت ابھی دیکھیں آپ کے سامنے کم از کم کو 30,000 فیملیز اس کے اندر افیکٹیز ہیں. میں نے ابھی جو کل مجھے پتہ چلا ہے, تو اور وہ سوچیں کہ جو سارے کہیں نہ کہیں ان کے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھے, جن کے نہیں تھے وہ بھی میں نے دیکھا کہ اندر ان کی یہ سوچ میں تبدیلی آئی ہے کہ وہ آئندہ پولیٹیشین بنیں گے, وہ اپنے ملک کے اندر ریئل چینج لے, کیونکہ جن کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہیں نا, آپ کو اگر یہ واقعی لگتا ہے کہ وہ اب چین سے بیٹھیں گے, یہ آواز میرا نہیں خیال کہتا کہ یہ جو 30,000 لوگ ہیں یہ اب آرام سے بیٹھیں گے, کیونکہ یہ ان کا صرف ایک ہی کام ہے, یہ ذاتی طور پر نہیں بدلہ لینا چاہتے, یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو ہمارے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو, جو ہمارے بچوں کے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو, جو آباد کا اگر بچہ دنیا سے گیا تو کسی اور کا بچہ نہ جائے. ان کے مقصد یہ ہیں, اور انشاءاللہ یہ جلد ہو جائے گا. ایک آخری سوال صرف آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آج خان صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہوں تو کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو ہاتھ چوماں گا اپنے مرشد دے تو اور انشاءاللہ ایک بڑا کام کریں گے اللہ کی رحمت سے, اور ان کا شکر اللہ کا ادا کروں گا کہ جس کی وجہ سے, اس لیڈر کی وجہ سے مجھے میں اللہ کے نزدیک ہوا, کیونکہ اسی کی بار بار باتوں پہ ہم نے قرآن کو تھوڑا سمجھا پڑھا, نمازوں میں کہیں نہ کہیں ہمیں پتہ لگا کہ ہم واقعی مسلمان کے پیدا ہونے کا مقصد انسان کو کیا ملا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ میاں عباد فروخ صاحب موجود تھے, اور یہ ساری داستان بھی اور جو اس میں سیکھا وہ بھی آپ کے سامنے رکھا. فی الوقت اتنا ہی, مجھے دیں اجازت, اللہ نگہبان.